اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں جو جلسہ ایک پلیٹ فارم ہے قرآن پاک کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا، مصطفیٰ کی حدیث لوگوں تک پہنچانے کا، یعنی سرکار دو عالم کی سیرت لوگوں تک پہنچانے کا، فاطمہ الزہرا کی چادر مبارک اپنی بیٹیوں کے سر پہ رکھا جائے، اس بات کو لوگوں کو بتانے کا، ایسے پرفتن ماحول میں جب تیرے بچوں کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں جہاں تیرے حقوق کی پامالی کے لیے ہر آدمی چوراہے پہ کھڑا ہے، یہاں علم سے قریب ہونا چاہیے تھا ہمیں، یہاں قلم سے قریب ہونا چاہیے تھا ہمیں، یہاں مسجد سے قریب ہونا چاہیے تھا ہمیں، وہ قرآن جو سارے علوم کا سر چشمہ ہے اس سے قریب ہونا چاہیے تھا ہم کو، وہ نبی جس کو دیکھ کر کے برطانیہ نے ترقی کی، جس کی آئیڈیالوجی پڑھنے کے بعد سوویت سنگ جو کہ یعنی پہلے اور دوسرے وشو یدھ میں برباد ہو چکا تھا، اس نے حضور کی زندگی سے، حضور کی سیرت پاک سے اس انرجی حاصل کر کے جاپان والوں نے ترقی کی، جرمنی والوں نے ترقی کی، آج ساری دنیا تیرے پیغمبر کو ماڈل مان کر کے ان کی زندگی پر عمل کرنا چاہتی ہے، لیکن تیرے پیغمبر کی مجلس سجی ہوئی ہے، بچے بھی باہر گھوم رہے ہیں، بچیاں بھی باہر گھوم رہی ہے، کیا جلسہ اسی لیے سجایا جاتا ہے کہ باہر جھولا لگا دیا جائے، باہر یعنی مارکیٹ لگا دی جائے، باہر دکانداری ہو، دکانداری کے لیے تو روزانہ اعظم نگر میں دکان کھلی ہوتی ہے، روزانہ بارسوئی میں لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ کا ضلع کٹیہار وہاں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، جلسہ نہ دکانداری کے لیے، جلسہ نہ کسی جھولا کے لیے، جلسہ نہ کسی تماشا کے لیے، جلسہ نہ کسی یعنی ڈرامہ کے لیے، جلسہ اس جگہ کا نام ہے جہاں بندہ آئے تو اللہ کے خوف سے روتا رہے، مصطفیٰ کی یاد میں تڑپتا رہے، اسی کو جلسہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جلسہ تماشا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ جلسہ لوگ تماشا کرنے کے لیے سجاتے ہیں؟ نہیں، جلسہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندے کو قرآن سنایا جائے تو اس کا دل سہم سا جائے، حضور کی حدیث سنائی جائے تو اس کا دل سہم سا جائے، وہ یاد الہی میں روئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے اور صدق کے دل سے توبہ کر کے کہے الہی میں اب تک بھٹکا ہوا تھا، میں توبہ کر کے نمازی بنتا ہوں، میں توبہ کر کے روزے دار بنتا ہوں، میں توبہ کر کے صحیح مسلمان بنتا ہوں، میں توبہ کر کے کامل مومن بنتا ہوں۔ اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جلسے کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، جلسے کا یہ مقصد ہوتا ہے، جلسے کا یہ مطلب ہوتا ہے، عالموں کے وقار لوگوں کے سامنے میں رکھے جائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آدمی کیسے یعنی اس موضوع پہ گفتگو کرے، پہلے تو ان کو تمہید ہی ماننی پڑتی ہے آپ کو سنوارنے کے لیے، 15 سے 20 منٹ لوگ آپ کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں تب جا کر کے وہ ٹاپک پہ جاتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، خیر اب بھی جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے چھوڑ دیجئے، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرتا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، یہاں عالم دین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہا، لیکن ناز کرے آپ اپنی قسمت پر کہ آپ اس وقت کسی بازار میں نہیں بھٹک رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مجلس نور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی، دین کو سننے کی، دین کو سمجھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی، اللہ نے عالم کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق آپ کو عطا فرما دی۔ مت کہنا کہ 10 منزلہ جن کو اللہ نے دیا اللہ ان سے راضی ہے، فارچونر دیکھ کر کے مت کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہے، کسی کے 100 بیگھہ زمین دیکھ کر کے مت کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہے، کسی کا بنگلہ دیکھ کر کے مت کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کہنا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اگرچہ ان کے پاس فارچونر نہ ہو، ان کے پاس مکان نہ ہو، ان کے پاس دکان نہ ہو، بلکہ وہ پھوس کے محل گھر میں رہتا ہو، ناشتہ کھاتا ہو تو دوپہر کو بھوکا رہتا ہو، دوپہر کا کھانا کھاتا ہو تو رات کو بھوکا رہتا ہو، لیکن جب بھی ظہر میں کہے حیا علی الصلاۃ دور مسجد کی طرف چلے آئے، جب بھی عصر میں کہے حیا علی الفلاح دور مسجد کی طرف چلے آئے، جب بھی مغرب میں کہے آؤ نماز کی طرف دور مسجد کی طرف چلے آئے، جب بھی عشاء میں کہے
आओ कामयाबी की तरफ, दौरे मस्जिद की तरफ चले आए। जब भी यही फज्र में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरी नींद से बेहतर ये नमाज है, दौरे मस्जिद की तरफ चले आए। अल्लाह जब बंदे से राजी होता है, बंगला नहीं देता है, फॉर्च्यूनर नहीं देता है, बल्कि अपने घर का दरवाजा खोल देता है और जन्नत का उसे हकदार बना देता है, आखिरत की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत गुलाम गौस मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे शराब पीने वाले हरामखोर 10 मंजिला मकान में रहते हैं, बहुत सारे अय्याश किस्म के लोग यानी फॉर्च्यूनर गाड़ी पे घूमते हैं, तो क्या वो इज्जतदार हो गए? क्या वो अल्लाह के नजदीक उसका कोई मकाम है? बिल्कुल भी नहीं। जो सूखी रोटी खा करके अल्लाह को याद करता है, जो सूखी रोटी खा करके मस्जिद को आबाद करता है, जो सूखी रोटी खा करके इस्लाम पे अमल करता है, जो सूखी रोटी खा करके मजहब और मसलक का पैगाम आम करता है, अल्लाह उसी से राजी होता है। ठीक है 10 मंजिला जिनका मकान है, 100 लोग उनके घर पर जाके दरबानी करते हो, लेकिन एक भी फरिश्ता रहमत का उनके घर पर नहीं जाता। मुस्तफा कहते हैं कि जब बंदा अल्लाह को राजी कर लेता है, टूटे हुए मकान में रहता है, टूटी हुई चटाई पे सोता है, लेकिन मोहब्बत करता अल्लाह के लिए, अदावत करता अल्लाह के लिए, यानी किसी से मिलता है अल्लाह के लिए, यानी उसका हर काम अल्लाह की मोहब्बत में होता है। रहता झोपड़ी में है, रहमत के फरिश्ते उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाएगा।